8 سے 10 سال پرانا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے ایک دوست تھے، میں ان کے گھر دعوت پہ گیا، کھانا شانا کھلانا تھا، انہوں نے دعوت کی، تو کھانا کھاتے ہوئے ابھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے تو کھانا ڈال رہے تھے، تو اچانک وہ دوست کو فون آیا۔ فون سنتے ہی اس کا چہرہ اتر گیا، پریشان ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ خالہ کا بیٹا ہے، جادو جنات کا اس کو مسئلہ ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ 3 4 سال گزر چکے ہیں، ہم ایک روحانی معالج سے علاج کروا رہے ہیں، جب وہ آتا ہے دم کرتا ہے 2 4 دن 5 دن 7 دن ٹھیک گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو 4 سال گزر چکے ہیں، ہم اپنے مریض کا علاج کروا رہے ہیں، وہ گھر میں بھی آتے ہیں، ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مسئلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتا میرے کزن میں جنات حاضر ہوتے ہیں، جنات حاضر ہو کر بتاتے ہیں، اس عامل کے سامنے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے، 3 4 دن بعد دوبارہ آ جاتے ہیں، وہ پھر آتا ہے، پھر وعدہ کرتے ہیں نہیں آئیں گے۔ اچھا، کبھی وہ عمل کہتا ہے اب ان کے رشتہ دار آ گئے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے اب ان کے عزیز آ گئے ہیں، اب اور جنات آ گئے ہیں۔ تو 4 سال سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو خالہ فون پہ جب بات کر رہی تھی تو رو رہی تھی کہ بیٹا وہ پھر آپ کے بھائی کو، آپ کے کزن کو دورہ پڑ گیا، اب کیا کریں؟ تو میں بھی جادو جنات کی فیلڈ میں تھا، تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ نئے نئے اس فیلڈ میں، کیونکہ 10 12 سال پرانی، 8 10 سال پرانی بات ہے تقریباً، تو مجھے تب 2 3 سال ہوئے تھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے۔ تو کہتے عثمان بھائی آپ چیک کر کے دیکھیں ایک بار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ابھی اس کے اندر جنات حاضر ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا چلیں۔ ہم اسی وقت دسترخوان سے اٹھے اور ان کے گھر چلے گئے، پاس ہی ساتھ والے محلے میں گھر تھا، 5 سے 10 منٹ لگے ان کے گھر میں پہنچے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے تو وہ چیخ رہا تھا، اس کے اندر وہ جن حاضر ہو کے بول رہا تھا اونچی آواز میں۔ تو میں نے جا کے اس پر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے تلاوت شروع کی تو وہ اور چیخنے لگا کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، خدا را آپ قرآن پاک نہ پڑھیں۔ تو بہرحال میں نے ان کو کہا کہ یہ وعدے تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، جنات سے اب مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے بھی آپ یہ وعدہ کر چکے ہیں، یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ 2 3 4 بار آپ آئے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا 1 منٹ، میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، جس عامل سے یہ علاج کروا رہے ہیں ہم اس کی قید میں ہیں، اس عامل نے اس گھر میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہماری۔ اچھا، وہ کیسے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے؟ کہتا ہے ان سے پوچھو کہ انہوں نے گھر کے 4 کونوں میں کوئی لوہے کے کیل لگائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اس بھائی سے پوچھا پوچھے؟ تو ان کی خالہ بالکل کہتی ہاں ہاں ہم نے لگائے ہوئے، اس عامل نے دیے تھے، شروع میں دیے تھے۔ تو وہ جنات کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ لوہے کے 4 کیل اپنے گھر سے نکال دیں تو ہم ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کو تنگ کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو شریر جنات ہیں، باہر گھومتے ادھر ادھر چلتے پھرتے، کسی کو پکڑتے ہیں، چمڑتے ہیں، تنگ کر لیتے ہیں، ایک وہ قسم ہے۔ کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عامل حضرات اس قدر خبیث ہوتے ہیں کہ ان کو قید کرتے ہیں، قید کر کے زبردستی ان کو سزا دیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان سے وہ سارے معاملات کرواتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاں بلیک میل ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی کا لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور، تو کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے جنات ایسے بھی ہیں جو کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عامل حضرات نے قید کیا ہوتا ہے، ان کو سزا دیتے ہیں، ان پر سختی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ضروری بات تھی جو اس طرف میں نے کی۔ تو اس جن سے بات ہوئی، میں نے کہا ہاں ہم کیل نکال دیتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے ہم کبھی بھی نہیں اس کو تنگ کریں گے، ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو گھر والے بڑے خوش ہوئے، تو کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم نکال دیں گے۔ اچھا، جو میرا دوست میرے ساتھ گیا تھا تو اس نے کہا میں نکالتا ہوں۔ بہرحال ان کو میں نے بتایا کہ کیل نکالنے سے پہلے آپ نے آخری 3 کل، سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس، آپ نے تلاوت کرنی ہے کارنر میں کھڑے ہو کے، اور کیل کی طرف پھونک دینا ہے، اگر اس پہ کوئی شیطانی اثرات ہوں گے تاکہ وہ بھی زائل ہو جائیں گے۔ اس نے آخری 3 کل پڑھے، دیوار کی طرف پھونکا اور وہ سیڑھی رکھی اور ایک کیل نکال دیا، دوسرا نکال دیا، اسی طرح تیسرے کارنر میں بھی کھڑے ہو کے آخری 3 کل پڑھے، 3 مرتبہ اس کیل کی طرف پھونکا، تیسرا کیل بھی اور چوتھا کیل۔ گھر کے 4 کونوں سے کیل نکالے۔ اس کے بعد جنات سے بات چیت ہوئی جو حاضر ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا اب دوبارہ آئے؟ تو انہوں نے کہا ہم کبھی آئیں گے نہیں، ہم تو مجبور تھے، ہم تو نہیں ان کو تنگ کرنا چاہتے۔ اس کے بعد الحمدللہ آج تک وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ کچھ نہیں ہوا۔ میں خود حیران ہو گیا۔ تو اس لیے اس واقعہ سے جو میں سمجھا ہوں، بہت سارے روحانی علاج کرنے والے علاج کے نام پر خود ہی جادو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا بزنس ہے،
کیونکہ ان کی دکان ہے۔ یہ ویڈیو سن کر کچھ عامل حضرات اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے ہم تو جادوگر نہیں ہیں، ہم تو کیل کے اوپر قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورۃ طارق پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مختلف آیات پڑھتے ہیں، تو ہم تو جادوگر نہیں ہیں، ہم تو وہ کیل دیتے ہیں کہ گھر میں لگا دو، برکت کے لیے دیتے ہیں یا حفاظت کے لیے دیتے ہیں۔ تو ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس گھر میں آپ کے دم کیے ہوئے کیل لگے ہوں، کیا صرف وہی گھر جنات کے شر سے محفوظ رہے گا؟ باقیوں کا پھر کیا؟ بھائی یہ تعویذ کے معنی میں ہی آتا ہے۔ ایک گھر میں ایک شخص اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، مسنون اذکار کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا آپ جو کیل لوہے کے دم کر کے دیں گے اس کے گھر کے چار کونوں میں لگانے کے لیے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے جس کے گھر میں 4 کیل لوہے کے دم کیے ہوئے لگے ہوئے ہیں وہی اللہ کی حفاظت میں، باقی لوگ کس کی حفاظت میں؟ وہ جنات اور شیاطین کے شر سے کیسے بچیں گے؟ جن کے گھر میں لوہے کے کیل نہیں لگے ہوئے اس گھر کی کون حفاظت کرنے والا ہے؟ او بھائی اللہ کی ذات جب حفاظت کرنے والی ہے تو قوم کو لوہے کے کیل، لوہے کے چھلے اور اس طرف نہ لگاؤ، ان کو مسنون اذکار اور دعاؤں کی طرف لے کے آؤ، وہ چیزیں بتاؤ ان کو جو شریعت میں موجود ہیں، جو اسلام میں ہیں۔ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، بلکہ آیت کو دیکھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جنات شیاطین کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اذکار کیے جائیں، وہاں سے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں، تو پھر کیل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اپنے یہ تجربات انٹر ہم نے کیوں کرنے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو مسنون اذکار کی طرف آنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی لوہے کے کیل لگے ہوئے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے لوہے کے کیل کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فلق 3 مرتبہ، سورۃ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر کیل کی طرف پھونکنا ہے اور وہ کیل نکال دینا ہے۔ اسی طرح چاروں کیل اپنے گھر سے نکال کر وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اب یہ گھر تیری حفاظت میں ہے۔ ویسے ہم سب اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی حفاظت سے کوئی اور حفاظت سٹرونگ ہو ہی نہیں سکتی۔ جس شخص نے صبح اذکار کر لیے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ والے کام کی طرف ہم نے نہیں جانا کہ 4 کیل گھر کے 4 کونوں میں لگا دیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے گھر کے اوپر کچھ لوگ ہنڈیا رکھ دیتے ہیں، نئی گاڑی لے کے اس کے پیچھے جوتا باندھ دیتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ گلے میں پہن لیتے ہیں، اس کے اوپر ہندسے لکھے ہوتے ہیں، حامان، قارون، فرعون، شداد، اس طرح کی چیزیں لکھ کے گلے میں پہن لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شیطانی مسئلہ ہو، اگر آپ کے گھر میں کوئی مسائل ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اذکار کرنے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اور قریب آنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت کو بڑھانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور اگر آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور میرا اللہ حکم کر دے جنات اور شیاطین کو کہ تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو ایسی کی تیسی جنات اور شیاطین کی وہ آپ کو تنگ کر سکے۔ اگر پریشانی آپ پر کافی دیر سے چل رہی ہے، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اور محبت بڑھا دینی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تقدیر بھی کسی چیز کا نام ہے، آزمائش بھی کسی چیز کا نام ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ رب العزت اپنے بندے پہ پریشانی بھیج کر اس کو مزید پالش کر دیتے ہیں، اس کے لیے مزید رستے کھول دیتے ہیں۔ ایک ایک پریشانی سے 100 پازیٹیو رستے نکل آتے ہیں۔ تو پریشان نہ ہوا کریں، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کیا کریں۔ اگر گھر کے 4 کونوں میں آپ کے کیل لگے ہوئے ہیں وہ فوری نکال دیں، صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ دیکھیں جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو دنیا کے سارے جنات، سارے شیاطین، سارے شریر لوگ، انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہوتے، سارے جمع ہو جائیں، وہ اس شخص کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ جب میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، جب میرا اللہ بچانے پہ آ جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے مسنون دعاؤں کی پابندی کیا کریں اور غیر شرعی کاموں سے دور رہا کریں۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جن کے گھر میں جادو، جنات، شیاطین کا مسئلہ ہے ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو شفائے کاملہ دے۔ یا اللہ اگر کسی شخص کو دنیا میں کچھ شریر لوگ تنگ کر رہے ہیں، ان شریر لوگوں کے شر سے اپنے تمام بندوں کو حفاظت میں رکھ اور باقی لوگوں کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔